حال ہی میں ایک انٹرویو بھی آیا رانا ثناء اللہ صاحب کا، میں بڑا پریشان ہوا دیکھ کر۔ وہ تو ایک جمہوری شخصیت ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، جس پارٹی کے ساتھ بھی ہوں تو اس کے ساتھ بڑے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ماریں بھی کھائی ہیں اور جدوجہد بھی کی ہے۔ اس کے باوجود جس قسم کا ان کا بیان آیا کہ ایک سیاسی جماعت یعنی پی ٹی آئی رہے گی یا ہم رہیں گے، یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں آج، اور کافی دنوں سے گفتگو نہیں ہوتی کیونکہ مصروفیات تھیں، اور پھر رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، کچھ عبادت اور کچھ نیند اور کچھ ملنا جلنا، افطاریاں، یہی ماحول رہتا ہے رمضان کے اندر تو۔ لیکن اس دفعہ رمضان بھی لوگوں کے لیے بڑا بھاری گزر رہا ہے، خاص طور پر آٹے کی تقسیم میں جو بھگ دوڑ مچی ہوئی ہے۔ جس طرح سے لوگ آٹا لینے کے لیے 6 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو اس ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو اگلا قدم اٹھانے لگے ہیں اس میں میرے خیال میں زیادہ بھگ دوڑ مچے گی، کہ پیٹرول کو جو موٹر سائیکلوں کے لیے سستا اور بڑی گاڑیوں کے لیے مہنگا، یعنی یہ ایسا طریقہ کار نکالا جا رہا ہے جہاں کہ ہر پیٹرول پمپ پہ میرے نزدیک تو سینکڑوں کے قریب موٹر سائیکل پہنچ جائیں گے، اور جن کو پیٹرول نہیں ملے گا تو ان کا پریشانی کے عالم میں جس طرح یہاں بھگ دوڑ مچ رہی ہے کہ پیٹرول پمپوں پہ مچنی شروع ہوگی تو بہت مشکلات ہوں گی۔ تو میں یہ حکومت سے کہوں گا کہ طریقہ کار ایسا بنائے جو کہ فول پروف ہو اور مستحق لوگوں تک آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچے۔ اور اچھی بات ہے سستا آٹا دینا، سستا پیٹرول دینا، اور بھی چیزیں اگر جو ضروریات زندگی کی ہیں اگر ان کو بھی سستا کر دیا جائے سبسڈی دے کر، تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے، بڑے بڑے ملکوں کے اندر ہوتا ہے، یورپین کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، اورنجز پہ، ملک پہ سبسڈی دی جاتی ہے، آسٹریلیا کے اندر ہوتا ہے، وہاں بھی فروٹ پہ جو آپ کو انکریج کرتے ہیں گرو کرنے کے لیے، اور فارمنگ پہ، اور اسی طرح لائف سٹاک پہ بہت سی سبسڈیز جو ہے وہ دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو اس بزنس میں انکریج کریں اور سب تک جو چیزیں ہیں، اشیاء ضرورت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ یہ رمضان کی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن سیاسی ماحول جس طرف کا رخ لے رہا ہے وہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملات ہیں۔ کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ چلیں صوبائی الیکشنز کے اعلان ہو گئے تھے 2 صوبوں میں، اور ایک نے پھر اس کو وڈرا کر لیا، اور ایک کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے جس دن کے جوائنٹ سیشن بلایا گیا، جس دن پارلیمنٹ کے اندر ججز کی تذلیل کی گئی، اسی دن رات کو ایک طرف رمضان کا چاند دکھا دیا گیا اور دوسری طرف جو ہے وہ جمہوریت کا چاند جو ہے اس کو ڈبونے کی تیاری کر لی گئی۔ تو ان معاملات میں اب ایک دفعہ پھر بال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے میں چلا گیا، اور ان کے کورٹ میں چلا گیا، اور اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ انہیں فل بینچ بنانا چاہیے اس پہ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ آئین اور قانون کے مطابق سب جو ججز ہیں، آنریبل ججز ہیں اس ملک کے، کہ ان کا ذہن کیا ہے، اور اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروانا تو ایک آئین کے مطابق تھا، لیکن صوبائی اسمبلیوں کے اگر الیکشن ہو جاتے تو پھر دوسرے الیکشن جو تھے نا وہ قومی اسمبلی کے بڑے مشکل ہو جانے تھے ان صوبوں میں جہاں صوبائی حکومتیں بن جاتی، کیونکہ پھر عبوری حکومت نہیں آنی تھی، اور عبوری حکومت نہ ہوتی تو غیر جانبداری کا ٹھپا لگنا تھا۔ غیر جانبداری ان دا سینس کہ موجودہ عبوری حکومتیں تو اللہ معافی دے کہ جس قسم کی انتقامی کارروائی یہ عبوری حکومتیں کر رہی ہیں، جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، جس قسم کے جلسوں کو میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، یہ پاکستان کے اندر اس کی مثال میرا نہیں خیال ملتی۔ کئی عبوری حکومتیں آ چکی ہیں، ماضی میں تو 2.5 سال کے بعد الیکشنز ہو جاتے تھے تو عبوری حکومتیں آ جاتی تھیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ غیر جانبدار ہوتے ہوئے بھی جانبداری کریں اور لوگوں کے ساتھ سختی کریں، ان کو اٹھائیں ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں، ایک جیل سے دوسری جیل میں، جیسے حسان نیازی کو
کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور وہ تصویری جو ہے اس کو اٹھا لیا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو حال ہی میں ایک انٹرویو بھی آیا رانا ثناء اللہ صاحب کا، میں بڑا پریشان ہوا دیکھ کر۔ وہ تو ایک جمہوری شخصیت ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، جس پارٹی کے ساتھ بھی ہوں اس کے ساتھ بڑے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے ماریں بھی کھائی ہیں اور جدوجہد بھی کی ہے۔ اس کے باوجود جس قسم کا ان کا بیان آیا کہ ایک سیاسی جماعت یعنی پی ٹی آئی رہے گی یا ہم رہیں گے، یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے، اگر یہ ایک کا وجود رہے گا یا ایک دوسرے کا وجود رہے گا، تو وجود کے رہنے کا تو مطلب ہے کہ آپ راستے سے کسی کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کو راستے سے ہٹانے کا مطلب ہے کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اور انارکی آپ نے کہا کہ ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے، صدر اور وزیر اعظم کے درمیان جو ہے وہ ایک نئی محاذرائی شروع ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک الگ محاذرائی شروع ہو گئی ہے۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ تو میرے خیال میں بڑا خوفناک نکلے گا۔ ملک پہلے ہی انتشار کا شکار ہے، اقتصادی معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ایکسپورٹس ہماری گر گئی ہیں، امپورٹس ہماری ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم ایل سی نہیں کھلوا سکتے، جس کی وجہ سے ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے وہ را مٹیریل جس کا باہر سے آتا ہے وہ بند ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ ملک جو ہے اس کا دیوالیہ ان دا سینس کہ ہائپر انفلیشن جو کہ 46% پہ پہنچ چکی ہے اب آلریڈی، تو چیزیں جو ہے وہ قیمتیں ان کی ڈبل ہو چکی ہیں۔ تو اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو کوئی کردار تو ادا کرنا چاہیے۔ جب سپریم کورٹ نے کوشش کی تو اس کو دوسرے ادارے نے رد کر دیا، اور میرا خیال ہے کہ اگر الیکشنز کا اعلان بھی ہو جائے تو موجودہ حکومت نے الیکشنز کروانے کی ٹھان لیے نہ کروانے کی، تو یہ ایک ہم ایسی بند گلی میں داخل ہو جائیں گے جس سے نکلنے کے لیے پھر جمہوریت کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ اور میں یہ اندازے سے اپنے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کیونکہ اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے الیکشن سے، کیونکہ ان کی ایک جو ساکھ ہے وہ بالکل ختم ہو گئی، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ راستے بند کرنے کے باوجود بھی لوگ کس طرح جلسوں میں پہنچ رہے ہیں، تو الیکشنز انہوں نے پھر بھی نہیں کروانے۔ اور الیکشنز نہ کروانے کا مطلب ہے کہ ملک کو انارکی تو اپنی جگہ کہ یا تو دوبارہ مارشل لاء لگوا دیں یا پھر کوئی ایسا عبوری سیٹ اپ آ جائے انڈائریکٹلی جو کہ 2 سال نکالے، کیونکہ ہماری قوم کے حافظے بڑے کمزور ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پھر ہمارا ایک دفعہ پھر سے کم بیک ہو جائے گا۔ میاں نواز شریف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس سال الیکشنز نہیں ہوں گے، اگر تو شاید میتلا صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ جنرل باجوہ نے تو بڑا اچھا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ کہہ دیا کہ وہ میرا انٹرویو نہیں تھا، اور میں نے وہ انٹرویو نہیں دیا کیونکہ میں خود پریشان ہو گیا تھا دیکھ کر کے ایک ایکس چیف آف آرمی سٹاف اس قسم کی باتیں کیسے کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر کے چین آف کمانڈ ہی انہوں نے ہلا کے رکھ دی فوج کی، کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہوتا ہے یہی وجہ ہماری فوج جو ہے وہ منظم ہے کہ احکامات جو ہے اسی سے نیچے جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ نیچے والے اپنی مرضی کرنی شروع کر دیں۔ تو یہ بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ میں نے 1-2 راستے بتائے تھے نکلنے کے اس گند سے جو پھیلا ہوا ہے اس ملک کے اندر۔ ایک پہلا تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل کر، جس طرح اے پی ایس آرمی پبلک اسکول پشاور پہ جب حملہ ہوا تھا تو سب کو اکٹھا بٹھایا تھا، اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل رحیل شریف، ڈی جی آئی ایس آئی، ہم لوگ سب بیٹھے تھے اور سب نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو کہ آن بورڈ نہ ہو۔ اسی طرح سے موجودہ صورتحال میں 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرے سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر اور ان سب کو اکٹھا بٹھائیں، اور اب اچھا موقع ہے کہ بال جو ہے سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، ایک فل بینچ اگر بنا ہو اور وہ ان کو بلا کر پوچھے، تو میرا خیال ہے کہ اگر 90 دن میں الیکشنز نہیں ہو رہے، تھوڑا آگے لے جانے ہیں، تو اگلے الیکشن تھوڑا پیچھے لے آئیں، تو ایک ایسی ڈیٹ بھی نکال سکتے ہیں جس سے کہ پورے ملک میں ایک دن الیکشنز ہو جائیں جس طرح کے ماضی کے اندر ہوتے رہیں، لیکن وہ بڑا مشکل ہے کہ حکومت کے رویہ دیکھتے ہوئے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کیونکہ جن کو نوٹیفائی کیا تھا، جن کو فارغ کیا تھا قومی اسمبلی سے، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، تو میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ایک دفعہ ان کو دعوت دے دیں اسمبلی کے اندر آنے کی، وہاں بیٹھ کر کوئی کمیٹی بنا دیں جو کہ سارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کو ریزالو کر لے،
اور ریزالو کرنے کے